الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین و شریعت سے واقف ہوں اور دین و شریعت کے احکامات اور اس کے تعلیمات پر عمل کریں، اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ سے اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے، تاکہ صحیح معنی کر ملک سے ہماری محبت اور عقیدت کا اظہار ہو، اور صحیح معنی کر ہم اس ملک کے نظام کے مطابق اور اس کے دستور کے مطابق اس ملک میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ اسلام سب سے بڑا علم بردار ہے آزادی کا، اور اس کے داعی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر رہے ہیں، اور اسلام کی آزادی سے مراد وہ آزادی نہیں ہے جو انسان کو حیوان بنا دے، جائز و ناجائز کا فرق ختم کرا دے، حق و باطل کا امتیاز مٹا دے۔ اسلام کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے لیے آزاد رہیں، ان کی بندگی میں کہیں کسی قسم کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ہے اصل آزادی کا مطلب۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تو زمانہ فرعون کا تھا، اور فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، لوگ بھی اسے خدا سمجھ کر اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اور بالخصوص بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، انہیں آزادی نہیں تھی آزادی کے ساتھ جینے کی، ان کو غلام بنائے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا، اور ان کا مرکزی کردار جو رہا موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا۔ چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے قلزم پار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے قلزم کے اندر راستے بنا دیتے ہیں، اور جب صبح فرعون کو خبر ہوتی ہے کہ موسیٰ اپنے سارے لوگوں کو لے کر مصر سے جا چکے ہیں، تو ایک بڑے لشکر کے ساتھ فرعون پیچھا کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ سامنے سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں، موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر اسی راستے سے گزرے ہیں، چونکہ اونٹوں کے اور گھوڑوں کے تاپ کے نشانات تک نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے پورے لشکر کو لے کر دریائے قلزم میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے سارے پانی کو ملا دیا، اور فرعون اور سارے فرعونی اور اس کی فوج ڈوب گئی، غرق ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا دیا۔ تو یہ ہے آزادی اصل، جس کے انبیاء علیہ السلام بھی داعی رہے ہیں۔ ہمارا یہ ملک جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، جسے بھارت کہا جاتا ہے، جس پر مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی، اس ملک پر
700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन बड़े अदल इंसाफ की हुकूमत की। पूरे मुल्क में अदल इंसाफ को कायम किया, पूरे मुल्क में अमन व अमान को कायम किया, बगैर किसी तफरीक मजहब और मिल्लत के किसी पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होने दी, बल्कि हर जगह अमन व अमान को कायम किया, हर एक को उसका हक देने की कोशिश की, लेकिन जुल्म ज्यादती को गवारा नहीं किया। एक लंबा अरसा है मुगलिया सल्तनत का, एक के बाद दीगरे बरसहा बरस तक उन्होंने हुकूमत की, लेकिन कोई भी तंजीम हो, कोई भी तहरीक हो, जब अरसा गुजर जाता है तो जाहिर बात है कि उसमें कुछ इज़्मिहलाल आ जाता है, कुछ उतार चढ़ाव उसमें आ जाता है, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो गफलत का शिकार हो जाते हैं। जैसे बदन पर कपड़ा अगर नया पहना जाए, चंद दिनों के बाद पुराना हो जाता है, मैला हो जाता है, पहनने के काबिल नहीं रहता। मकान बनाया जाए, चंद बरसों के बाद मकान की छत कमजोर हो जाती है, दरो दीवार कमजोर हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ मुगलिया सल्तनत के अंदर भी हुआ। और जब यहां की मुगलिया सल्तनत की कमजोरियों को ब्रिटिश की हुकूमत बहुत दूर दराज बैठकर देख रही थी, और इसी मुसलमानों की कमजोरियों को देखकर 1601 में बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी होशियारी के साथ तिजारत का बहाना बनाकर 1601 में कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए। बड़ी शातिराना तरीके से, बड़ी होशियारी के साथ। बहाना था कि भारत में, हिंदुस्तान में तिजारत करना चाहते हैं और यहां की मंडी को परवान चढ़ाना चाहते हैं। इस इरादे से वो लोग यहां पर आए, और यहां आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर फैलाना शुरू किए और मुल्क के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले उनकी चालाकियों को, उनकी मक्कारियों को, उनकी बदमाशियों को महसूस अगर मुल्क में किसी ने किया है तो वो शख्सियत है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। जब उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज अपने पैर फैला रहा है और मुल्क के अलग अलग हिस्सों पर वो कब्जा करने की साजिश कर रहा है, तो उन्होंने महसूस किया इसको, और महसूस करने के बाद एक बाज़ाब्ता इसके लिए टीम तैयार की उन्होंने। और उस टीम में सबसे बड़े सरखेल उन्हीं के बेटे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर कुरान मजीद की तफसीर फारसी में लिखी सबसे पहले उन्होंने। और उस वक्त तक तो और ज्यादा उनकी मक्कारियां बढ़ चुकी थी, तो सबसे पहले बड़ी हिम्मत और जुर्रत करते हुए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ यह फतवा दिया कि किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को अंग्रेजों के फौज में भर्ती होना हराम है, जिसकी वजह से ये चर्चे आम हो गए कि अंग्रेज हमारा दुश्मन है और हमारे मुल्क पर वो हुकूमत और कब्जा करने की साजिश कर रहा, कोशिश कर रहा है। जगह जगह चर्चे होने लगे, जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ ज़हनियत बनने लगी, लोग तैयार होने लगे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 2 दिन के बाद चूंकि हमारे मुल्क की आजादी का दिन 15 अगस्त आ रहा है, दीगर कौमें 15 अगस्त का जश्न मनाती हैं और मुजाहिदीन आजादी के कारनामों को याद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश करती हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहले बिरादर ने वतन का इंतजार किए बगैर हम मैदान में उतरे थे, और हमारी इतनी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए है कि शुमार नहीं कर सकते।
اور دیگر لوگوں کی قربانی اتنی ہے کہ انگلیوں پر نہیں گنا جا سکتا ہے، تو ان لوگوں سے زیادہ ہمارا اپنا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں، اپنے علماء، اپنے مجاہدین کے کارناموں کو سنیں اور اپنی نئی نسل کو اس سے واقف کروائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ملک کی تاریخ سے اور مجاہدین آزادی کے تاریخ سے واقف ہو سکیں، اور صحیح معنی کر اس ملک سے ہمیں بھی محبت ہو سکے، اور سر اٹھا کر اس ملک میں ایک ہندوستانی کی حیثیت سے اور بھارتی شہری کی حیثیت سے ہم بھی جی سکیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک کے ابھی چند دن پہلے اور مختلف بڑے بڑے اکابرین و اسلاف نے اور بزرگوں نے، علماء نے، تمام علماء اور خطباء سے یہ اپیل کی ہے کہ آنے والی جمعے کو پورے ملک کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کو، ملک کی تاریخ اور ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے جو کارنامے رہے ہیں اور ملک کی جنگ آزادی میں جو مسلمانوں اپنا خون بہا کر اس ملک کو آزاد کیا ہے، اس کی تاریخ سے مسلمانوں کو واقف کروائیں۔ اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہماری نئی نسل کو چند نام یاد ہیں، جواہر لال نہرو کا نام یاد ہے، مہاتما گاندھی کا نام یاد ہے، سردار ولبھ بھائی پٹیل کا نام یاد ہے، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نام یاد ہے، اور زیادہ سے زیادہ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام یاد ہے۔ بس یہی گنے چنے نام آتے ہیں بس۔ لیکن یاد رکھنا، اس ملک کی آزادی کے لیے 1000 2000 نہیں بلکہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ، اور 2 لاکھ مسلمانوں کے اندر 51,000 علماء تھے، علماء۔ چونکہ انگریزوں نے جو ملک حاصل کیا تھا اور ہمارے ملک کا جو اقتدار حاصل کیا تھا، مسلمانوں سے کیا تھا، اس لیے انگریزوں کو ڈر بھی مسلمانوں ہی سے تھا کہ کہیں پھر ہانسا پلٹ نہ جائے اور تختہ پلٹ نہ جائے، اس لیے مسلمانوں ہی سے ان کو ڈر تھا۔ دیگر برادر نے وطن سے ان کو ڈر نہیں تھا، اس لیے سب سے زیادہ مسلمانوں ہی پر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اسلامی شعار کو ختم کرنے کی پیچھے پڑے ہوئے تھے، مساجد و مدارس پر پابندی، اسلامی وضاقتہ پر پابندی، داڑھی پر پابندی، اسلامی لباس پر پابندی، قرآن کی تعلیم پر پابندی، اس قسم کی حرکتیں انہوں نے شروع کی۔ اس لیے اپنے اسلام اور اپنے مذہبیات اور اسلامی شعار کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف میدان میں آنے والے اگر کوئی ہیں تو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی علماء ہے، مسند درس و تدریس پر بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس دینے والے، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے اسلام کو روشناس کرانے والے، اور مکاتب میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن و حدیث کی، دین و شریعت کی تعلیم دینے والے، یہ سارے کے سارے مدارس کو چھوڑ کر، مکاتب کو چھوڑ کر، خانقاہوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے خلاف میدان میں اترے۔ اور سب سے پہلے بنگال کے فرمان روا نواب سراج الدولہ نے ایک منظم انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن ظاہر بات ہے کہ انگریزوں کی سب سے بڑی پالیسی جو تھی وہ یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جہاں دیکھتی تھی کہ مضبوط ہیں یہاں مسلمان، یہاں متحد ہیں مسلمان، تو وہاں سب سے پہلے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جاتا تھا، مسلمانوں کو خریدا جاتا تھا، مسلمانوں کو جائیداد کی لالچیں دی جاتی تھی، اور پھر حملہ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے پھر مسلمان شکست سے دوچار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو بنگال میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف 1757 میں جو جنگ لڑی، بہت قریب تھا کہ مسلمان کامیاب ہو جاتے، سراج الدولہ کامیاب ہو جاتے،
انگریز کو شکست سے فاش ہو جاتی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اب ہمارا پلڑا کمزور ہو رہا ہے اور مسلمان بھاری پڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نواب سراج الدولہ کے کمانڈر کو میر جعفر کو خرید لیا انہوں نے، اور بنگال کی اقتدار کے لالچ دی کہ آج سراج الدولہ جو ہیں بنگال کے حکمراں ہیں، اگر تم ہمارا ساتھ دیتے ہو اور اگر اپنی فوج پیچھے ہٹا لیتے ہو، حکومت کی لالچ میں آ کر اس نے اپنی فوج پیچھے ہٹا لی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہو گئی اور مرشید آباد میں وہ شہید ہو گئے، اور سینکڑوں کی تعداد مسلمان وہاں پر اپنے جان گنوا بیٹھے۔ لیکن وعدے کے مطابق انگریزوں نے بہت زیادہ انعام و اکرام سے اسے نوازا اور مرشید آباد کے بنگال کا اقتدار اس کے حوالے کیا، لیکن وہ بھی بہت تھوڑے سر کے عرصے کے لیے۔ لالچ بری بلا ہے، لالچ میں آ کر چونکہ یہ کام کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ دن تک وہ اقتدار میر جعفر کے ہاتھ نہیں رہ سکا۔ اگر ایسے موقع پر میں میسور کے فرمان روا فتح علی خان ٹیپو سلطان کا اگر تذکرہ نہ کروں تو میری تقریر بھی ادھوری رہے گی، اور ٹیپو سلطان شہید کے کارناموں کے بغیر ہندوستان کی تاریخ بھی ادھوری رہے گی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شکست کے بعد اور ان کی موت کے بعد ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی ہیں۔ اگر یہ 5ویں یا یہ 4تھی جنگ بھی اگر ٹیپو سلطان شہید لڑ جاتے اور اس میں بھی اگر کامیابی ان کو مل جاتی تو پھر انگریز ہمیشہ کے لیے ٹیپو سلطان شہیدی کے زمانے میں ملک چھوڑ کر ہمارا بھارت چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ مسلمان متحد ہیں اور ٹیپو سلطان بالکل ملک کے دیگر راجا اور دیگر مہاراجاؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ میں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فوج دن بدن مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے انگریزوں نے پھر ٹیپو سلطان شہید کے ایک فوج کے بڑے کمانڈر جعفر صادق کو اس نے خرید لیا، اور اسے جعفر صادق کی غداری کی وجہ سے 4 مئی 1799 میں سری لنکا پٹنم میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان کے زمین پر پڑنے کے باوجود کسی انگریز کی مجال نہیں تھی کہ قریب آ کر سر اتارے۔ سب میں ڈر تھا کہ کہیں پھر اٹھ کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اس قدر بہادر، اس قدر جرأت مند، اس قدر حوصلہ مند وہ ٹیپو سلطان شہید تھے۔ لیکن جب اطمینان ہوا کہ ٹیپو سلطان شہید انتقال کر گئے ہیں اور ان تاریخی الفاظ کو کہتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جیسے انگریزوں کو اطمینان ہوا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، بالکل مر چکے ہیں، ابھی کوئی رمق اور کوئی جان ان میں باقی نہیں رہی ہے، تو لاش کے پاس کھڑے ہو کر انگریزوں نے کہا کہ لوگوں سنو، آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن جب تک ٹیپو سلطان شہید تھے مجال نہیں تھے اس اعلان کی، ڈر تھا نہ جانے کب کہاں کدھر سے ٹیپو سلطان حملہ کر دے اور ہمیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے۔ 4 مئی 1799 میں سری لنکا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان شہید جو ہے وہ اپنی جان گنوا چکے میر صادق کی غداری کی وجہ سے۔ بہرحال ان کی شہادت کے بعد
پھر یہ جنگ آزادی کی لہر دن بدن گرم ہوتی رہی اور جذبہ جہاد اور آزادی کی جنگ لوگوں کے دلوں میں پروان چلتی رہی، یہاں تک کہ پھر 1857 میں باضابطہ منظم طریقے سے انگریزوں کے خلاف بالکل فائنل جنگ لڑنے کا طے کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان چند احباب نے پورے ملک کے دورے کیے اور ملک کے دورے کرنے کے بعد مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو سب کو بیدار کیا اور سب کو ملک کی نازک حالت بتلائی کہ دن بدن انگریز اپنے پیر پھیلاتا جا رہا ہے اور ملک پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے، باضابطہ منظم طریقے سے انگریزوں کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہیے۔ چنانچہ 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے 2 محاذ بنائے گئے، ایک یو پی میں ضلع مظفر نگر میں شاملی، وہاں پر ایک محاذ بنایا گیا، اور دوسرا پنجاب میں امبالہ پر ایک محاذ بنایا گیا۔ شاملی کے میدان میں جو محاذ بنایا گیا انگریزوں کے خلاف، اس کے کمانڈر تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پنجاب میں امبالہ کے اوپر جو محاذ بنائی گئی اس کے کمانڈر مولانا جعفر تھانیسری کو بنایا گیا۔ لیکن 1857 میں جو جنگ لڑی گئی انہوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ان میں 51,000 جس میں علماء تھے، 51,000، اور یہ سب سے بڑا جہاد تھا انگریزوں کے خلاف۔ لیکن جذبہ جہاد سرد نہیں پڑا، ماند نہیں پڑا، بلکہ پھر اس کی جو امنگ ہمارے ملک کے رہنماؤں اور علماء اور اکابر و اسلاف کے اندر زیادہ پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور انہی دنوں کے اندر مغلیہ سلطنت کے آخری فرمان روا بہادر شاہ ظفر کو بھی دلی سے قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور جب برسوں قید کے بعد جب ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا گیا یا ناشتے کا انہوں نے تقاضا کیا، تو اس موقع پر ان کے 2 شہزادوں کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ لو اور ناشتہ کرو۔ بہادر شاہ ظفر نے اس تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اپنے ہی 2 بیٹوں اور شہزادوں کے سر اس میں رکھے ہوئے تھے۔ اس بوڑھے باپ کے اوپر جس نے ہندوستان میں برسوں حکومت کی تھی کیا گزری ہوگی، لیکن ملک سے جو محبت کی عقیدت تھی، اسی عقیدت و محبت کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ رنگون جیل میں میری موت ہونے کے بجائے میری موت ہندوستان میں ہو اور مجھے ہندوستان میں دفن ہونے کا موقع ملے، لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ زندگی کے آخری لمحات کے اندر جیل کے کوٹڑی سے جو انہوں نے نظم لکھی تھی، وہ نظم سننے سے تعلق رکھتی، اس کا ایک شعر اس طریقے سے انہوں نے لکھا تھا: کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کنویں یار میں۔ چونکہ مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، 700 سالہ دورے حکومت مسلمانوں کا ختم کر دیا گیا تھا، انگریزوں نے حاصل کیا تھا، اور انگریزوں کے خلاف ایک نہیں بلکہ متعدد مرتبہ میدان میں جنگ میں، میدان میں جہاد میں آنے والے صفے اول میں مسلمان ہی تھے۔ انگریزوں کے خلاف کوئی 10 سال 5 سال جنگ نہیں لڑی گئی، بلکہ تقریباً 90 سال تک جنگ لڑی گئی، 90 سال تک، اور شروع کے 45 سال تک انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والے مسلمان تھے۔ اخیر کے 45 سالوں کے اندر پھر ہمارا برادران وطن بھی آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ برادران وطن کا انتظار کیے بغیر صف اول میں رہ کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے،
और सबसे ज्यादा चूंकि मुसलमानों ही को उन्होंने टारगेट बनाया था, चूंकि मुसलमानों से इख्तिदार हासिल किया था, डर मुसलमानों ही से था। एक लंबा अरसा 90 साल जद्दोजहद का और जंग आजादी का लड़ने का गुजरा। 90 साल के बाद फिर 15 अगस्त 1947 को जुमे के दिन हुस्न इत्तेफाक देखिए, हमारे मुल्क को जो आजादी हासिल हुई है वो जुमे के दिन हासिल हुई है। चुनांचे हमारे मुल्क का सबसे पहला यौम आजादी जो मनाया गया 15 अगस्त 1947 जुमे के दिन मनाया गया, और उसके बाद से लेकर हर साल फिर जंग आजादी का जश्न मनाया जाता है। मुजाहिदीन आजादी के कारनामों को याद किया जाता है, उनकी सीरतों को उजागर किया जाता है, तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं और उन्हें क़िराज अक़ीदत पेश किया जाता है। एक तरफ हमारे सबसे बड़े महान महात्मा गांधी हैं, तो दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी भी हैं। इधर जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उधर हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन भी हैं। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो उधर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो उधर हजरत मौलाना जाफर थानेसरी हैं। इधर भगत सिंह हैं, उनको याद किया जाता है, लेकिन उधर मौलाना शौकत अली को छोड़ दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? जैसे दिन में सूरज निकला हुआ हो, तो जैसे सूरज की रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, लाख छुपाया नहीं जा सकता, इसी तरीके से मुल्क की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, तुम लाख छुपाओ उसको नहीं छुपाया जा सकता। तारीख भरी हुई है, लेकिन आइंदा पीर को हमारे मुल्क का 75वां यौम आजादी मनाया जाएगा, तो पीर को जो मुल्क का 75वां यौम आजादी मनाया जाएगा, तो उस मौके पर हमें भी यौम आजादी मनाने में किसी से पीछे रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए, हम नौजवानों को चाहिए कि अपने घरों पर तिरंगा भी लगाएं और यौम आजादी पूरे जोश और खरोश के साथ मनाएं और मुजाहिदीन आजादी के कारनामों को उजागर करें, याद करें। इसलिए कि हमारे अकाबिरीन और हमारे मुसलमान किसी से पीछे नहीं थे, बल्कि सबका इंतजार किए बगैर सबसे पहले मैदान में आए हैं, और हमारी जगह हमेशा जंगी आजादी में सफ़े अव्वल में रही है। ये हिंदुस्तान की मुख्तसर तारीख मैंने आपके सामने पेश की है, ताकि कुछ इशारा मिले और इसी इशारे को आप जो है महसूस करते हुए और ज़्यादा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बनाए और हमारे मुल्क में बसने वाले तमाम तबकात को अल्लाह ताला इज्जत का मकाम अता फरमाए, और हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को फिर से